وہ ہر فراز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنون، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کھلا۔ کبھی کبھی مجھے دنیا بھر کے میڈیا کی خوفناک کامیابی پر حیرت ہونے لگتی ہے۔ جب ساری زندگی مسجد کی چٹائیوں پر بیٹھ کر قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کا علم حاصل کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا بغور مطالعہ کرنے والا، پھر مدتوں انہی چٹائیوں پر بیٹھے شاگردوں کو قرآن و حدیث کا درس دینے والا عالم دین، اپنی شرعی شکل و شباہت اور وضاحت کے ساتھ ٹی وی کے کیمروں کے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میری پارٹی کی ساری جدوجہد جمہوریت کی بقا اور اس کی سلامتی سے عبارت ہے۔ اس لمحے بھی مجھے میڈیا کے جادو کا یقین سے ہونے لگتا ہے کہ جب ایک مغربی طرز تعلیم سے آراستہ مگر دینی علوم سے بھی آشنا اور اسلامی قوانین کے نفاذ کا لمبردار ایک مذہبی رہنما اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس ملک میں ہم جس انقلاب کے داعی ہیں وہ جمہوری راستے سے ہی آئے گا، ہم آئین اور قانون کی پاسداری اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کتنے سادہ ہیں یہ انقلاب کے دعوے دار اور اللہ کے دین کی سربلندی کا دعویٰ کرنے والے، انہیں کس قدر یقین ہے کہ وہ جمہوریت جو دنیا کے مہذب ترین ممالک میں دولت مند اور سرمایہ دار مافیا کے ہاتھوں میں غلام ہے، جہاں آج جمہوریت کے 150 سالہ زخم خوردہ معاشرے میں لوگ اس نظام کے استحصال کے خلاف سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت 99% عوام پر 1% سرمایہ داروں کی بدترین آمریت ہے۔ ایسے سسٹم اور ایسے انتخابی نظام میں یہ انقلاب کے دیوانے اور اسلامی شریعت کے علمبردار 200 سال بھی سرگرم علم رہیں تو ناکام ہی لوٹیں گے، اس لیے کہ جمہوریت کے خمیر میں انقلاب کی مٹی ہی نہیں ہے۔ انقلاب تو آمریت اور جمہوریت دونوں کی ضد ہوتا ہے۔ انقلاب تو ایک ریلا ہے، ایک طوفان ہوتا ہے جو لٹیروں کو بھاگ کر لے جاتا ہے، اس کے راستے میں خواہ ایک آمر آئے یا 400 پارلیمنٹیرین کی آمریت۔ پوری دنیا میں جمہوریت کا سفر 200 سال سے زیادہ کا نہیں ہے۔ اس سے پہلے دنیا پر بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ سارے بادشاہ اپنی حکومت کے لیے ایک خاص طبقے کے مرہون منت ہوتے تھے، جو ان کے لیے پیادہ اور گھڑ سوار سپاہی فراہم کرتا اور ان کی جنگوں اور مارکوں کے لیے اخراجات اٹھاتا تھا۔ یہ طبقہ پہلے جاگیردار ہوا کرتا تھا اور پھر صنعتی انقلاب کے بعد سرمایہ دار اس کی سرپرستی کرتے رہے۔ یہ جب اپنے سرمایہ کے زور پر کرایہ دار افواج کے ذریعے کسی ایک شخص کو تخت پر بٹھا دیتے اور پھر عام آدمی کو جی بھر کے لوٹتے، اس کے خون پسینے کی کمائی سے یہ اپنے محل بھی تعمیر کرتے اور محبوب بیوی کی قبر پر تاج محل بھی تعمیر کرتے۔ روم کے پرتعیش درباروں سے لے کر فرانس کے سونے میں جڑے ہوئے ورسائی محل تک، اور چین کے شہر ممنوعہ یعنی فاربیڈن سٹی سے لے کر اصفہان کے چیر ستون تک ایسے بادشاہوں اور ان کے ساتھیوں کے محلات نظر آتے ہیں جو عام آدمی کی دولت سے تعمیر ہوئے تھے۔ مگر 300 سال قبل جب اس پسے ہوئے عام آدمی نے انگڑائی لینا شروع کی، چہروں پر غصہ اور زبان میں نفرت آئی، تو اس کا پہلا مظاہرہ فرانس کا انقلاب تھا، جس نے صرف بادشاہ کا سر ہی تن سے جدا نہیں کیا بلکہ ان سب لوگوں کی گردنیں بھی کاٹ کر رکھ دیں جو اس ظلم و جبر اور استحصال کے ساتھی تھے۔ حالات بدل چکے تھے، مگر اس طبقے نے حکومت تو کرنا تھی۔ اس کے پاس سرمایہ بھی تھا، لیکن اب لوگوں کو بندوقوں اور سپاہیوں سے زیر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اس بیدار قوم کو کیسے فتح کیا جائے۔ یوں جمہوریت کا ایک خوبصورت جال بچھایا گیا جس میں ایک آمر ڈکٹیٹر اور فرعون کی آمریت کو 400 منتخب نمائندوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان کو گروہوں اور پارٹیوں میں منظم کیا گیا۔ پہلے بہت سے سرمایہ دار اور جاگیردار مل کر ایک بادشاہ کی مالی افرادی مدد فراہم کرتے تھے، اب بہت سے سرمایہ دار اور جاگیردار مل کر ایک پارٹی کی مالی مدد اور وسائل فراہم کرنے لگے تاکہ جب بھی کوئی برسدار آئے تو ان کے شکنجے میں جکڑا رہے۔ جہاں ضروری سمجھا گیا، کئی پارٹیوں کو بھی دولت کے انبار سے نوازا گیا تاکہ ان سب میں سے جو کوئی بھی برسدار آئے ان کے قابو میں رہے۔ اسمبلی کے ممبران کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، پارٹی مفاد سرمایہ دار کے ہاتھوں میں ہی ہوتا ہے۔ امریکہ کا صدر خواہ موچی کا بیٹا ہو، لیکن جیتنے کے لیے کئی ارب ڈالر کا محتاج ہے جو اسے سرمایہ دار مل کر فراہم کرتے ہیں، اور پھر وہ صرف اور صرف ان سرمایہ داروں کے مفادات کا ہی تحفظ کرتا ہے۔
دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت امریکہ میں گزشتہ الیکشن میں اوباما نے $8 ارب اپنے الیکشن پر خرچ کیا اور اس کے مد مقابل نے بھی اتنا ہی خرچ کیا، جبکہ تمام چھوٹے موٹے سینٹ وغیرہ کے الیکشن ملا کے $5.5 ارب امیدواروں نے خرچ کیے، جو انہیں کارپوریٹ کلچر کے ان کماشتوں نے عوام کا خون چوس کر انہیں فراہم کیے۔ اگلے الیکشن کے لیے دونوں جانب سے $6 ارب جمع کرنے کی حدیں مقرر کی گئیں، اور دنیا کی قدیم ترین جمہوریت جو کہ برطانیہ ہے، اس میں بھی الیکشن کمیشن نے ایک امیدوار کو $6 لاکھ تک خرچ کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ سرکاری گوشوارے کے مطابق پارٹیوں نے فی کس اشتہارات پر $10 لاکھ اور رہائش پر $3 لاکھ، جلسوں پر $2 لاکھ، ٹرانسپورٹ پر $2 لاکھ اور دیگر اخراجات پر $180 لاکھ خرچ کیے۔ اس کے علاوہ وہاں مختلف گروہ، ادارے اور میڈیا ایسے ہیں جو پارٹیوں کی مدد کرتے ہیں، انہوں نے $300 لاکھ خرچ کیے۔ فرانس نے گزشتہ صدارتی انتخاب میں پہلے مرحلے میں امیدواروں نے €17 ملین فی کس خرچ کیے اور دوسرے مرحلے میں €21 ملین۔ بھارت کے الیکشن میں امیدوار پر ہر دفعہ $4 ارب خرچ ہوتے ہیں۔ یہ ان تمام اخراجات کے علاوہ ہیں جو مختلف سرمایہ دار کمپنیاں مختلف اشتہارات، ٹی وی شو، سپانسرز اور جہازوں کے ٹکٹ اور گاڑیوں کے صورت میں خرچ کرتی ہیں، جو ان اخراجات کا حصہ نہیں ہوتے جو میں نے اوپر بیان کیے ہیں۔ ان الیکشن کے بعد عوام کے نمائندے ایسے تنتناتے ہوئے جیت کر آتے ہیں جیسے یہ ان کی اور عوام کی فتح ہے، مگر قصہ یوں ہے کہ ان کی سرپرست ایک کمپنی یونیکول کا ٹھیکہ جب ملا عمر کی حکومت قبول نہیں کرتی تو جمہوریت کے علم بردار یہ ارکان سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس لیے اس ملک پر چور دوڑتے ہیں اور نتیجے میں اپنے ہی ہم وطنوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں۔ لیکن کمال ہے اس جمہوریت اور اس کے کامیاب ہتھیار میڈیا کا کہ اس جنگ کو عوام کا فیصلہ کہا جاتا ہے۔ کیا خوب لفظ ایجاد کیا ہے، پبلک ول ہے جو پارلیمنٹ میں بولتی ہے۔ یہ عوام کی آواز پارلیمنٹ کی ایک بدماش، چور، اچکے، بددیانت کو لوگوں کو لوٹنے دے، عوام کا خون چوسنے کا اختیار دے، عام آدمی کی دولت سے دنیا بھر میں جائیدادیں خریدنے کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ کیا مذاق خیز بات ہے کہ ایسا کرنا 16 کروڑ عوام کی رائے ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ ہے ایک فرعون کا اختیار جو 400 لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اب یہ طبقہ بھی بہت ہوشیار ہو گیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ لوگ ایک فرعون کا چہرہ زیادہ دیر دیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے 4 سال یا 5 سال بعد بدل دو، جب 2 سے اکتا جاؤ تو تیسرا لے آؤ۔ کیا کرے گا ہمارے سرمایہ پر پلنے والا؟ ہمارے میڈیا نے اسے ہیرو بنایا ہے، ہماری بلی اور ہمیں ہی میاؤں، یہ میاؤں آج تک کسی نے نہیں کرنے دی۔ 50 کی دہائی میں رینڈ کارپوریشن نے ایک رپورٹ مرتب کی تھی کہ اللہ کی شریعت، خلافت اور مسلمانوں کی بالادستی کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی مذہبی پارٹیوں کو مغربی جمہوریتی نظام کا حصہ بنا دیا جائے، ان کے انقلاب کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ میرے دین کے سادہ لوگ رہنما جانتے ہیں کہ اسلام غلبے کا قائل ہے۔ غلبہ کیا ہوتا ہے؟ ایک گاؤں میں 500 لوگ رہتے ہیں لیکن 5 بدماشوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان 5 بدماشوں کے غلبے کو ختم کر کے اللہ کے قانون کا غلبہ قائم کیا جائے، اور یہ اس جمہوری نظام میں آئندہ 200 سال تک ناممکن ہے۔ اقبال نے اپنے ظریفانہ کلام میں کہا تھا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن، ممبری، کونسل، صدارت، بنائے خوب آزادی نے پھندے، میاں نجار بھی چھینے گئے ساتھ، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے۔ وہ حرف راست کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنون، خدا مجھے نفس جبرائیل دے دکھا۔